خدمت خلق۔ لفظ انسان ان سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں پیار اور محبت۔ اس دنیا میں تمام لوگ انسان ہیں، امیر سے فقیر تک، آقا سے اسیر تک اور مرید سے پیر تک، تمام لوگ انسان ہی ہیں۔ مدد کرنے والا بھی انسان ہے اور مدد کے لیے پکارنے والا بھی انسان ہے، اور مدد کی پکار سن کر گزر جانے والا بھی انسان ہی ہے۔ مگر ان سب انسانوں میں اتنا فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ اور ان سب انسانوں کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، اور اگر صرف عبادت ہی مقصود تھی تو خدا تعالیٰ یا تو اور فرشتے پیدا کر دیتا یا انسان کو بھی فرشتوں کی سی فطرت دیتا کہ وہ بھی خدا کی عبادت ہی کرتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں تمیز سکھائی، اس کو شعور عطا کیا اور اچھا یا برا راستہ اپنانے کا اختیار دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تخلیق آدم کا کوئی اور مقصد بھی ہے، اور وہ ہے خدا کی مخلوق کی خدمت۔ جیسا کہ میر درد نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے گروبیاں۔ دراصل انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں بندوں کے ساتھ محبت و ہمدردی سے پیش آئے اور ان کے لیے دردمندی کے جذبات رکھے۔ انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کے پیچھے یہی برتری ہے جس کی وجہ سے اس کو دیگر مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھ دیے ہیں، جبکہ فرشتے ان جذبوں سے عاری ہیں۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کسی ذاتی غرض و غایت، صلح یا معاوضے کے بغیر محض خدا کی رضا کے حصول کے لیے انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کی خدمت کرنا خدمت خلق ہے۔ انسان مدن الطبع جانور ہے، مل جل کر رہنا اس کی فطرت میں داخل ہے، اور اس فطرتی جذبے کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کی خدمت اور باہمی تعاون نہایت ضروری ہے، اور اس خدمت کا مقصد صرف حصول رضا الہی ہونا چاہیے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ محبت و ہمدردی کا رویہ رکھے، کیونکہ یہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر مخلوق کے حقوق و فرائض کی فراہمی و ادائیگی میں کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، جب تک کہ وہ خود معاف نہیں کر دیتا جس کی حق تلفی ہوئی تھی۔ عام مشاہدہ ہے کہ اس جہان و رنگ و بو کا ذرہ ذرہ اپنے اجزاء کی باہمی کشش کی وجہ سے ہی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ کشش ختم ہو جائے تو دنیا کا تانا بانا بکھر کر رہ جائے گا۔ اس کے برعکس اگر یہ کشش قائم رہے اور اس میں اضافہ ہو تو باہمی تعاون کی بدولت اس دنیا کی ہر چیز پھلے اور پھولے گی۔ ہے جذبہ باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان سب نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا درس دیا۔ دنیا کے ہر مذہب نے باہمی تعاون اور خدمت خلق کی تلقین کی ہے۔ خود ہمارے اپنے مذہب میں ایک دوسرے کی خدمت کا بہت حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا سردار الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرتے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور محتاجوں کی امداد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دین کی تعریف پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت اور خلق خدا کی خدمت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے بارہا لوگوں کو خدمت خلق کا درس دیا۔ ایک موقع پر فرمایا، جو شخص رحم کرتا ہے خواہ وہ چڑیا کے بچے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس پر رحم کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان ہی اس کو قرار دیا جو اپنے ساتھیوں سے ہمدردی برتتا ہے، اور فرمایا، لوگوں میں
بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ مشاہیر عالم کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگیاں خلق خدا کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے لوگوں کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، اور خلافت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عوام کا اس قدر خیال تھا کہ رات رات بھر شہر میں گھومتے اور محتاجوں کی حاجت روائی کرتے۔ اگر کوئی مہمان آتا تو ساری رات خود اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی طرح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو اوروں کے لیے جی۔ علماء اور صوفیاء کرام بھی اپنی زندگیوں میں خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے، اور تمام عمر انہوں نے اس کی تلقین کی کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر۔ ابو بن ادہم ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، وہ بہت متقی تھے۔ ایک رات ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے کمرے کو منور پایا، دیکھا کہ ایک فرشتہ سونے کی ایک کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا تھا جن کو خدا سے محبت تھی۔ ابو بن ادہم نے اپنے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ان کا نام اس میں نہ تھا۔ ابو بن ادہم کی درخواست پر اس نے ان کا نام ان لوگوں میں لکھ لیا جن کو خلق خدا سے محبت تھی، اور غائب ہو گیا۔ اگلی رات اسی فرشتے نے ابو بن ادہم کو ایسے لوگوں کے ناموں کی فہرست دکھائی جن سے خدا محبت کرتا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ابو بن ادہم کا نام تھا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا۔ انہوں نے حال چال دریافت کرنے کے بعد کہا کہ کیسا گزارا ہے؟ وہ کہنے لگے، کما لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ تم نے کچھ نہ کمایا۔ ایک اور شخص ان کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا تو وہ کہنے لگا، بس کما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ بزرگ کہنے لگے، تم نے تھوڑا کمایا۔ ایک اور آدمی ان کے پاس آیا، اس سے بھی یہی دریافت کیا تو وہ بولا، کما لیتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے خود کھا لیتے ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ تم نے خوب کمایا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، ترجمہ، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود تنگ ہی کیوں نہ ہو۔ خدمت خلق کا خوگر انسان تمام لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ مصیبت کے وقت اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان سے قوم کی سرداری بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح وہ عناد اللہ اور عناد المخلوق کو ماجور و محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا، قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا بہترین طریقہ اپنے شعبے یا پیشے کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر اگر اپنے فرائض بہتر طور پر سر انجام دیتا ہے اور مریضوں کا علاج صحیح طور پر کرتا ہے تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کی امداد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ تنظیمیں اور ادارے بنائے جائیں۔ اگرچہ انفرادی طور پر خدمت کرنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، مگر یہ تنظیمیں ہنگامی حالات میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ آج کل بھی ایسی بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مثلا اخوت، ایدی ویلفیئر ٹرسٹ، انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ، ریڈ کراس، معمار ٹرسٹ، فاطمید فاؤنڈیشن اور شوکت خانم ہسپتال وغیرہ۔ مگر بھائی چارے، اخوت و محبت اور خدمت خلق کی اہمیت سے آگاہ ہونے کے باوجود آج اس کو برتا نہیں جا رہا۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اور تمام اقربا کا خون سفید ہو گیا ہے۔ ہر ایک کو صرف اپنا علو سیدھا کرنے کی پڑی ہے۔ ایسی حالات میں اقوام زوال پذیر ہوتی ہیں اور صفائی ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ آرلنڈ ٹارنبی کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اس قوم کے افراد اور سب کام چھوڑ کر اپنے مسائل پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ جب یونانی تہذیب مٹ رہی تھی تو ہر طرف باتیں ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ اپنے اعمال پر پردہ ڈالنا اور دوسروں کے اعمال کو ریاں کرنا ہر ایک نے اپنا شیوا بنا رکھا تھا۔ آخر میں الفاظ کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ رہا، معنی رخصت ہو گیا اور آواز باقی رہ گئی۔ اس دنیا میں انسان اپنی خواہشات کے چکر میں پھنسا رہتا ہے اور دوسروں کے لیے فکر و پرواہ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔
اس کی زندگی کا مقصد محور صرف اپنی پیٹ پوجا اور خواہشات ہوتی ہیں، حالانکہ اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے ہم۔ اپنے لیے تو ہر شخص جیتا ہے۔ انسان کی معراج تو اس بات میں ہے کہ انسان دوسروں کی پرواہ کرے اور ان کی خوشی و غمی میں شریک ہو۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرے حصے بھی تکلیف اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس امراء کے دسترخوانوں پر طرح طرح کے کھانے چنے جاتے ہیں، جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ لوگ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اسلام میں تو حقوق العباد اور دوسروں کے بارے میں خیال رکھنے کی اس قدر تلقین ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ پڑوسی کو بھی بھیجا جا سکے۔ اکثر اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فاقوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بتاتے نہیں اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں جو دنیاوی مصائب اور الجھنوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن غم و شکوہ زبان پر نہیں لاتے اور مسکراہٹوں سے اپنے آنسو اور غموں کو چھپائے رکھتے ہیں، سجائے رکھتے ہیں، جو چہرے پر ہنسی کی کرن نہ جانے روح میں کتنے شکاف رکھتے ہیں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور تابع مقدور ان کے کام آئیں، تب ہی انسان کو انسان کہلانے کا حق حاصل ہو سکے گا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ جس انسان کا دل محبت کے اس جذبے سے عاری ہے، وہ پتھر سے بھی گیا گزرا ہے کہ کم از کم اس سے چشمے نو پھوٹتے ہیں۔ انسان اور پتھر میں پھر جاندار و بے جان کا ہی فرق رہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی، محبت اور ہمدردی کے جذبات نہیں ہوتے۔ انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی انسانوں پر کوئی مشکل، عذاب، ناگہانی آفت یا مصیبت آن پڑے تو درمے قدمے سخنے ان کی مدد کی جائے۔ تاریخ کو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب محمد بن قاسم ایک مظلوم عورت کی فریاد پر سندھ فتح کرنے کے لیے طوفان کی طرح نکل پڑا تھا۔ اخوت و مساوات کا بہترین نمونہ مواخات مدینہ سے ملتا ہے، جب انصاری اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہمارے ملک کے عوام الناس میں بھی بھلائی اور ہمدردی کا جذبہ بدرجہ عظم موجود ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان ایک اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے تکلیف نہ دے، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اسی کے لیے پسند کرے۔ پاکستانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ جب بھی اہل وطن پر سیلاب، زلزلے جیسی کوئی آفت آ پڑی، انہوں نے ان متاثرین کو ہر طرح سے خدمت اور محبت کی، اس میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی دوسروں سے محبت و ہمدردی اور پیار کا درس دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے تھے، ساتھ ہی اقرا بن حابس بیٹھے تھے۔ وہ بولے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور میں انسان اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ اس نے اخلاقی اقدار سے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی شخص مر رہا ہو تو بھی لوگ کھڑے تماشا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے تعلقات کی بنیاد صرف دولت اور اقدار کو بنا لیا ہے، اور طاقت اور پیسے کے زور پر تعلقات استوار کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس قدر مغرور ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ سرو کا پودا سیدھا کھڑا ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی پھل نہیں لگتا۔ اس کے برعکس دیگر درخت پھلدار اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو شخص دوسروں کو فائدہ دیتا ہے وہ خود بھی فائدے میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں انسان مادہ پرستی اور سائنسی ترقی کے اصول کے چکر میں
کھو کر اپنے بھائی بندوں کی خدمت کو، محبت کو بھلا بیٹھا ہے۔ لوگ کھوکھلے اور سطحی ہو چکے ہیں۔ وہ اقدار جو کبھی مسلمانوں کی شان ہوا کرتی تھی، آج مسلمان ان سے آ رہی ہے۔ انسان خلا میں تو پہنچ گیا، لیکن اپنے بھائی بندوں سے غافل ہو گیا۔ سائنسی ترقی کر لی مگر اقدار و اخلاق کے اصول بھلا دیے۔ انسان مروت کے احساس سے عاری ہو گیا، صرف جسم رہ گیا اور دوسروں کے لیے محبت کو جذبہ رکھنے والی روحیں پرواز کر چکی ہیں۔ موجودہ حالات اور دور اور انسانی زندگی کے اخلاقی ابتری کا تقاضا ہے کہ انسان میں دوبارہ سے وہ اعلیٰ اوصاف پیدا کیے جائیں جو اس کے اکابر کی زندگیوں کا خاصہ تھے اور جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو دی۔ انسانیت کو اخلاقی طور پر بحال کرنے کا اب یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اسے اسلام کے عالمگیر اور سنہری اصولوں سے روشناس اور ان پر عمل کرایا جائے، جس کے تحت صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی روشن ستاروں کی ضمانت تھی اور انہوں نے اپنے دل موہ لینے والے اخلاق کی بدولت دنیا کو مسخر کیا تھا۔ کاش وہی روح بلالی، سخاوت عثمانی، جانثار صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اپنی قوم کو تعمیر و ترقی کے لیے نسل نو کو چاہیے کہ بھائی چارے اور خدمت خلق کے جذبات ہر دل میں موجزون ہوں۔ لوگ باہمی تعاون کی اہمیت کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی خدمت بلا غرض و غایت کریں، کیونکہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ قوم کو افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہونا چاہیے کہ جس میں اگر ایک فرد بھی تکلیف کا شکار ہو تو پوری قوم تڑپ اٹھے اور اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے۔ یہی قرآن اور اسلام کی تعلیمات ہیں۔